السلام عليك يا أبا عبد جاتا ہے کوئی شہر کا عزادار جہاں سے جاتا ہے کوئی شہر کا عزادار جہاں سے آتے ہیں دم نزعہ علی اس کے جناح سے آتے ہیں علی آتے ہیں دم نزعہ علی اس کے جناح سے مرقد سے نکیرین چلے آتے ہیں واپس مرقد سے نکیرین چلے آتے ہیں واپس سنتے ہی صدا ہائے حسین کی زبان سے جاتا ہے کوئی شہر کا نعرہ سلوات اللہم صلی علی نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین
اٹھا حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں تماسو سورہ فاتحہ ہے مرحوم سید فدا حسنین جعفری ابن سید محمد اعظم جعفری، مرحومہ امیر فاطمہ جعفری بنت سید محمد عبداللہ رضوی، مرحوم سید عشرت حسنین جعفری ابن سید فدا حسنین جعفری کے لیے۔ مولانا صاحب تشریف فرما ہے، سلام خان بھی تشریف فرما، بہت ہی مختصر مرثی کے چند بن محمد علی محمد صلوات جس دم نگین خاتم پیغمبراں گرا، جس دم نگین خاتم پیغمبراں گرا، رونق اٹھی زمین سے امام زماں گرا، گرنے پر سب گرو ہو لیے برچھیاں گرا، ہائے ہائے نہ ان جفاؤں پر بھی آسماں گرا، ہائے ہائے نہ ان جفاؤں پر بھی آسماں گرا، زہرا سے پوچھئے یہ خلق نور عین کا، تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا، تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا، زینب کا وہ تڑپنا وہ گھبرانا یاس کا، وہ تھر تھرانا دل کا وہ اڑنا حواس کا، کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ ہے راز کا، اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا، اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا، للہ دین روش کے پیاسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو ذبح کر، بھائی سے مل کے خیمے میں جالوں تو ذبح کر، کچھ درد اپنے دل کا سنا لوں تو ذبح کر، سید کو قبلہ رو میں لٹا لوں تو ذبح کر،
سید کو قبلہ رو میں لٹا لوں تو ذبح کر، پانی تو بھوکے پیاسے کو اے بدخصال دے، ہے وقت ذبح آنکھوں پر کپڑا تو ڈال دے، ہے وقت ذبح آنکھوں پر کپڑا تو ڈال دے، اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح پیغمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، للہ کرنا ذبح شاہ مشرقین کو، میں بھیک مانگتے ہوں مجھے دے حسین کو، میں بھیک مانگتے ہوں مجھے دے حسین کو، یہ کہتے کہتے سست ہوئے دم الٹ گیا، سر پیٹتے یہ رہ گئی سر شہ کا کٹ گیا، یوں لاش پر گری کے جگر سب کا پھٹ گیا، باہیں گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا، باہیں گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا، ماں کی طرح تھی عاشقے شاہ زمر بغیر، یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہر بہر، یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہر بہر، جس دم نگین خاتم پیغمبر گرا، بار دیگر سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کے لیے برائے سال ثواب، سید فدا حسین جعفری ابن سید محمد اعظم جعفری، امیر فاطمہ جعفری بنت سید محمد عبداللہ رضوی، سید عشرت حسین جعفری ابن سید فدا حسین جعفری۔ اور محمد آل محمد صلوات، سب مل کے بار دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ قبلہ مولانا محمد علی نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، خطاب کریں گے آپ سے بہت ہی مختصر وقت میں 4 مصرے پہلے ہدیہ سماعت کریں۔ صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے، صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے،
مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے، مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے، پوچھی متاع دامن اسلام جب کبھی، پوچھی متاع دامن اسلام جب کبھی اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین ہے، اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے، سب مل کے بار دیگر بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ سلام کے چند اشعار ہدیہ سنا۔ مانوس ہوں اتنا جو میں کربل کی زمین سے مانوس ہوں اتنا جو میں کربل کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے، میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے، کربل سے نجف تک ہو سفر آخری میرا، کربل سے نجف تک ہو سفر آخری میرا، بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا کہیں سے، بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا کہیں سے، یکتا ہے فقط احمد
مرسل کا گھرانہ یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ اللہ بھی ملتا ہے تو ملتا ہے یہیں سے اللہ بھی ملتا ہے تو ملتا ہے یہیں سے کربل تیری مٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ کربل تیری مٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ ملتی ہی نہیں خاک شفا اور کہیں سے کربل تیری مٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ ملتی ہی نہیں خاک شفا اور کہیں سے بیعت کے طلبگار کو یہ یاد رہے گا بیعت کے طلبگار کو یہ یاد رہے گا زندہ ہے حسین بن علی ایک نہیں سے بیعت کے طلبگار کو یہ یاد رہے گا زندہ ہے حسین بن علی ایک نہیں سے جب چاند محرم کا نکلتا ہے سر شام جب چاند محرم کا نکلتا ہے سر شام ایک ہوک سی اٹھتی ہے حسن قلب زمین سے مانوس ہوں اتنا جو میں
کربل کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد سب مل کے بارے دیگر بابا سے بلند صلوات پڑھیے محمد اللہ صلی اللہ محمد ہدیتاً نوحے کے 2-3 اشعار قبلہ تشریف فرما ہے ہدیہ سماعت کریں میرے حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے میرے شہید تمنا میرے حسین اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا پڑا دھوپ ملا میرے حسین میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا مجھے دے اٹھ کے دلاسا میرے حسین پکاری لاش کو زہرا میرے حسین کفن بھی تو نے پایا میرے میں نے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی معتمد التماس برائے بلندی درجات و برائے ایصال ثواب مرحوم مغفور سید فدا حسنین جعفری ابن سید محمد اعظم جعفری مرحومہ امیر فاطمہ جعفری بنت سید محمد عبداللہ رضوی اور سید عشرت حسنین جعفری ابن سید فدا حسنین جعفری ان کے علاوہ تمام حاضرین کی مرحومین تمام شہدائے ملت تمام لاوارث انتقال کر جانے والے اہل ایمان کو بھی شامل فرماتے ہوئے سب فرما دیجیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صلوا علیہ سامعین گرامی اقدار حضرین ذوی الاحترام فرش عزائے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر ایک آپ کے چاہنے والے کئی سال ثواب منعقد ہو رہا مرحوم فدا حسنین جعفری یقیناً سویم کا عنوان بھی تعزیت بھی سوگوار خانوادے کی خدمت میں مرحوم کے بلندی درجات کی دعا بھی اور ان تمام تر ایصال ثواب کا عنوان وسیلہ ابو طالب علیہ السلام بھی محمد علی محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنے اختیار میں نہیں انسان کے کہ کب اس کی موت واقع ہو، نہ آنا اپنے اختیار میں ہے اور نہ جانا اپنے اختیار میں ہے۔ کیا خبر سویم کب ہوگا، چہلم کب ہوگا، یہ اتفاق ہوا کہ شب جمعہ بھی اس مہینے کی آخری شب جمعہ اور شب وفات جناب ابو طالب بھی۔ جتنا بھی تذکرہ کیا جائے بہت کم ہے، چند جملے آپ کی خدمت میں سرکار محسن اسلام، محسن رحمت للعالمین، محسن انسانیت کے محسن حضرت ابو طالب، کیا شخصیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ جتنا بھی تاریخ احسان ابو طالب کو یاد کرنا چاہے، ہر ایک احسان پر شکر خدا کا سجدہ واجب ہے۔ اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہر احسان پر سجدہ شکر ادا کیا جائے تو انسان کی ساری زندگی سجدہ شکر میں گزر جائے کہ پروردگار نے
اپنے حبیب کی بعثت کا اعلان کیا تو الفاظ استعمال کیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں پروردگار نے مومنوں پر احسان کا اعلان کیا ہے، تو کوئی تو مومن تھا جس پر احسان بعثت ہوا۔ سب کا اسلام تو مابعد بعثت ہے، کسی کا اسلام مابعد ہجرت ہے، کسی کا اسلام مابعد فتح مکہ ہے۔ کس کا اسلام ہے کہ جو قبل بعثت ہے سوائے خانواد رسالت مآب کے؟ اتنا بڑا احسان پروردگار عالم کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیے مومنین پر، اور ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، کم از کم 3 صیغہ جمع کا ہے۔ تو یا تو آیت سمجھا دو یا رسول کے زمانہ بعثت کے مومن دکھلا دو، اور اگر تمہیں یہ مومن تمہارے گھر میں نہ ملیں تو آؤ آل محمد کے گھر میں دیکھ لو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ اللہ کا احسان ہے مومنین پر۔ کیا احسان ہے کہ اس نے مومنین کے نفسوں میں سے ایک کو رسول بنا دیا۔ اللہ اکبر، ایک کو رسول بنا دیا۔ یاد رکھیے کہ اتنا بڑا احسان پروردگار کا مومنین پر کہ ان میں سے کسی ایک کو رسول بنایا۔ جس کو چاہے رسول بنا دے، جس کو چاہے رسول کا وارث بنا دے، جس کو چاہے رسول کا باپ بنا دے، جس کو چاہے رسول کا دادا بنا دے، اور جس کو چاہے رسول کا پالنے والا بنا دے۔ تو بنانے والا تو وہ ہے، تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ اور خدا کو پتہ نہ تھا کہ ابو طالب کا عقیدہ کیا ہے، خدا نہ جانتا تھا کہ عبداللہ کا عنوان کیا ہے۔ جب خدا نے اپنے حبیب کو جس کی آغوش میں پالا، 6 چیزوں پر آتش جہنم حرام قرار دی گئی، 6 چیزوں پہ شفاعت مصطفیٰ کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک وہ گود ہے جس میں آغوش میں رسول خدا پلے ہوں۔ ہر مورخ کہتا ہے کسی گود میں پلے ہوں کہ نہ پلے ہوں، مگر گود ابو طالب میں پلے۔ جس کی آغوش میں سارا اسلام پلے، وہ جس کی آغوش میں پلا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد تو ابتدائی مجلس میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ احسان ہے ہم سب پر۔ یہ مجلسیں ہوتی ہی نہیں، یہ ایصال ثواب نہ ہوتا، یہ سویم کا عنوان نہ ہوتا اگر ذات ابو طالب نہ ہوتی۔ اس لیے کہ نہ ابو طالب ہوتے نہ ختمی مرتبت کی جان کا کوئی محافظ ہوتا، نہ جان رہتی نہ جہان ہوتا۔ اس کی جان رہی تو جہان ہوا، جہان ہوا تو آج مجلس کا اعلان ہوا، ورنہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔ بہرحال سب نے جانا ہے۔ اب کوئی طول عمر کے ساتھ جائے، کوئی نقص عمر کے ساتھ جائے، جانا تو سب نے ہے۔ کوئی کمال کے ساتھ جائے، کوئی ذوف کے ساتھ جائے۔ ایک بات تو یاد رکھیے، مرحوم کی شخصیت میں کیا کمال تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیا سوچ کے اعظم بھائی نے نام رکھا تھا، فدا حسین۔ کچھ تو ہے نام کا اثر جو فدائے حسین ہے، ورنہ بہت سے لوگ دنیا پر فدا ہوتے ہیں، کچھ مال پر فدا ہوتے ہیں، کچھ جمال پہ فدا ہوتے ہیں، کچھ اقتدار پہ فدا ہوتے ہیں۔ جو تینوں پر فدا نہ ہو وہ حسین پر فدا ہوتے ہیں۔ فدا حسین نام کا اثر۔ تو پروردگار کا اعلان سورہ سجدہ کی آیت پڑھ رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے،
اور شب دعا میں سورہ سجدہ کی اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سورہ سجدہ کی کچھ باتیں بیان کرنا چاہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ سجدہ اس کا نمبر قرآن مجید میں 32واں ہے، اور نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 75 ہے. عجیب اتفاق ہے، 32 کا حاصل 5 ہے اور 75 کا حاصل 12 ہے، تو نزول میں کل 12 ہو جاتے ہیں اور قرآن میں آئے تو 5 دکھائی دیتے ہیں. 30 آیتیں اس سورہ کے اندر ہیں، اس میں سجدہ واجب ہے. اس کے 5 نام بیان کیے گئے سورہ کے. اس کا ایک نام سورہ سجدہ، ایک نام سجدہ لقمان 2، تیسرا نام اس کا الف لام میم سجدہ، چوتھا نام الف لام میم تنزیل، اور 5واں نام سورہ المضاجع. 5 نام ہیں، ایک سورہ، 30 آیتیں، سجدہ واجب ہے. اس کا نام سجدہ کیوں پڑ گیا؟ کہ اس کی آیت نمبر 15 میں سجدے کا حکم دیا گیا. سورہ فصلت اس کے علاوہ وہ حامیم سجدہ کہلاتی، یہ الف لام میم سجدہ ہے. اس اعتبار سے اس سورہ کی اہمیت، لوگ کہتے ہیں مولانا پڑھنے سے کیا ملے گا؟ آج کل لوگ پڑھتے برائے قرآن قرآن نہیں ہیں، پڑھتے برائے منفعت قرآن ہے. کیا ملے گا؟ تو آئیے، اگر چاہتے ہیں گھر میں شیاطین داخل نہ ہوں، بلائیں نہ آئیں، تو 3 دن کی گارنٹی ہے اللہ کے حبیب کی. سورہ سجدہ پڑھو، 3 دن کے لیے فیمیگیشن گھر میں ہو جائے گی. کیڑے مکوڑوں سے نہیں، شیاطین. صلوات پڑھے محمد. 3 میں 30 آیتیں ہیں اور 3 دن کے لیے آپ کے گھر پاک ہو سکتا ہے. تو اس میں کون سی مشکلیں بڑھ رہی ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے. سورہ سجدہ کی تلاوت. اللہ کے حبیب کی ایک اور روایت، جب انسان یہ سننا چاہتا ہے کہ اس کے اور فائدے کیا، تو اس سے لکھیے 30 آیتیں، مشکل نہیں، اور لکھنے کے بعد بغیر اعراب کے لکھیے. لکھنے کے بعد گلے میں پہن سکتے ہیں. کیا ہوگا اس سے؟ کہ سر کے درد کا علاج، بخار کا علاج اور ہڈیوں کے درد کا علاج. سورہ سجدہ. سورہ سجدہ میں 3 علاج ہیں، اور سجدے میں کتنے علاج ہیں؟ اللہ اکبر. سورہ سجدہ کی تلاوت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس. فرماتے ہیں روزی وسیع ہو جاتی ہے پڑھنے والے کی. نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور خدا اس کے گناہوں کی باس پرس نہیں کرے گا. جو سورہ سجدہ کی تلاوت کرے گا، اس کا مطلب یہ کھلی چھٹی نہیں مل رہی کہ مولانا آج کے بعد سے تو جو چاہیں کریں، سجدہ پڑھ لیں گے. ایسا سجدہ کسی کام کا نہیں ہے جو گناہوں کے ارادے کے ساتھ پڑھا جائے. میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ سورہ سجدہ کی کچھ باتیں تھیں آپ کی خدمت میں. اور ابھی آیت نمبر 11 میں پیغام کیا ہے؟ اسی سورہ کی آیت نمبر 18 ہے دعائے کمیل کے اندر، جو شان مولائے متقیان میں نازل ہوئی. افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا لا یستوون. سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں الفاظ کیا جو سرنامہ کلام میں تھی؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. حبیب کہہ دیں ان سے، کیا کہہ دیجئے؟ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہیں وفات دیتا ہے، تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. کون؟ ملک الموت. ملک مانے فرشتہ،
موت مانے موت کا فرشتہ، ملک الموت، یہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ الذی وکل بکم، یہ کون ہے؟ جس کو تم پر نگران بنا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں بھی رہیے، کسی مقام پر رہیے، ملک الموت آپ کا میرا نگران ہے، اس نے روح قبض کرنا ہے۔ تو انسان بیمار ہو یا بیمار نہ ہو، انسان زخمی ہو یا انسان زخمی نہ ہو، انسان پر کوئی حادثہ ٹوٹے یا انسان پہ کوئی حادثہ واقع نہ ہو، وکل بکم، نگران تو ملک الموت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ملک الموت ایسا نگران ہے انسان کے لیے کہ اگر ایک مرتبہ گھور کے دیکھ لے تو انسان کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے چہرے کی ساری چمک دمک ختم ہو جاتی ہے۔ الفاظ میرے نہیں ہیں، الفاظ تو روایت میں ملے کہ ایک شخص گھبرایا ہوا جناب داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی جناب سلیمان کے والد، صاحب اقتدار نبی، آپ کے پاس جب وہ شخص پہنچا گھبرایا ہوا، چہرے کا رنگ اترا ہوا، اللہ کے نبی پوچھتے کیا بات ہو گئی؟ کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہوا کیا ہے؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ملک الموت نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں ملک الموت نے دیکھ لیا ہے تو اس کا علاج میں کیا بتاؤں، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے بتاؤ؟ کہتا اللہ کے نبی مجھے بس کہیں دور بھیج دیں، مجھے وحشت ہو رہی تمام علاقے سے۔ آپ نے فرمایا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہ بہت دور، کہاں؟ فلسطین اور کہاں شامات کا علاقہ، بہت دور بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی بادل کو اشارہ کیا، بادل کو نیچے بلایا اور اس کو بٹھایا بادل پر۔ تلوار پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر ملک الموت گھور لے تو انسان کے حواس خراب ہو جاتے ہیں۔ تو خیال رکھیے کوئی آپ کو مجمع میں نہ گھور لے، ہو سکتا ہے ملک الموت یہیں پہ بیٹھا۔ تلوار پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب داؤد بادل کو اشارہ کیا، اس پہ سوار کیا، بادل سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جانب ہند جاتا، ویسے لے جاؤ۔ بادل نے سوار کیا اپنے اوپر اسے، وہ چلا گیا۔ جیسے ہی سرزمین ہند پر پہنچا ملک الموت نے روح قبض کر دی۔ جب ملک الموت آپ سے ملاقات کے لیے پہنچا جناب داؤد سے، تو آپ نے سوال کیا وہ جوان ہمارے پاس گھبرایا ہوا آیا تھا ملک الموت، تم نے اسے کیوں گھور کے دیکھا تھا؟ ملک الموت کہتے ہیں اللہ کے نبی میں کیا کروں، میں خود پریشان کہ اس کی روح قبض کرنا تھی مجھے سرزمین ہند پر، وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا یہ وہاں تک اتنا جلدی پہنچے گا کیسے؟ تو انسان خیال رکھے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، نہ گھر میں سکون ملے گا نہ باہر سکون ملے گا اگر ایک بار ملک الموت دیکھ لے۔ پھر انسان کے پاس کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، یہی جملہ دعائے کمیل میں مولانا شاہ۔ خدا کے اقتدار سے بھاگ کر نکل جانا ممکن نہیں ہے۔ تو اب نکل جانے سے پہلے کچھ واجبات ہیں میرے اور آپ کے اوپر۔ واجبات کیا ہیں؟ عام طور پر انتقال کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے بچے پوچھیں گے ابا نے چھوڑا کیا ہے۔ اگر میں نے تربیت صحیح نہ کی ہو تو جھگڑا ہوگا، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے چلا جائے گا عدالتوں میں۔ پھر ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر چلے مولانا نے اتنے کروڑ روپے چھوڑے تھے،
ہے نا ایسے؟ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے اور آپ کو کیا پتا؟ تو پہلا مسئلہ، انسان اپنی زندگی میں اپنے مال پر کتنا اختیار رکھتا ہے۔ میری جیب میں جو پیسے میرے ہیں، گرچہ لفظ میرا کہنا بھی عجیب ہے، چلیے سمجھ لیتے ہیں، جو میرے پاس میرے پیسے موجود ہیں، اس پر میرا کتنا اختیار ہے؟ میرے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے، میرا کتنا اس پہ اختیار ہے؟ میں کس کو کیا کر سکتا ہوں؟ شرعاً اختیار میرے پاس پورا ہے 100% کا۔ واجبات کی بات نہیں ہو رہی، اختیار کی بات ہو رہی۔ میرا مال میرا اختیار میں کسی کو دینا چاہوں اپنی زندگی میں، اس کو کہتے ہیں گفٹ۔ میرا کوئی بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، میری ماں ہو، میرے والد ہو، میں اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو جتنا دینا چاہوں، یہ کیا ہو گیا؟ ہبہ عربی کے لحاظ سے، گفٹ انگریزی کے لحاظ سے، تحفہ کہہ لیجیے، مجھے اختیار۔ ایک ہو گیا زندگی میں گفٹ کا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اپنی زندگی میں وصیت کا۔ وصیت کیا ہے اور وصیت کیوں کرنی چاہیے؟ وصیت کیے بغیر مرنا ایسے جیسے امام کو پہچانے بغیر مر گیا۔ برابر کی روایت ہے، من مات بغیر وصیت مات میتۃ الجاہلیہ، جو وصیت کیے بغیر مر گیا وہ گویا جاہلیت کی موت مر گیا۔ اور وصیت ہم اور آپ تو سوچتے ہی بہت کم اس کے بارے میں۔ اب تو وصیت کے باقاعدہ پیپر تیار ہوتے ہیں، قانونی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی۔ آپ کی کتنی نمازیں باقی ہیں، کتنے روزے باقی ہیں، کتنے قرضے آپ پر باقی ہیں، اور آپ کس کو کیا دینا چاہتے ہیں اپنے مرنے کے بعد۔ لیکن وصیت کا موقع اور محل میرے اموال میں سے میرے مرنے کے بعد 1/3 پر ہے، پورے میراث میں سے۔ جب تک میرے اپنی جیب میں ہیں پیسے، میں زندہ ہوں، یہ 100 روپے جس کو چاہوں دے دوں، یہی 100 روپے مرنے کے بعد اب میرا اختیار اس پر 1/3 کا ہے۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ 1/3 سے بھی کوشش کرو 1/4 پہ آ جاؤ، وصیت میں چھوڑ دو، ایک حصہ اور چھوڑ دو، 1/4 سے اور پیچھے آؤ، 1/5 پہ آ جاؤ، 1/6 پہ آ جاؤ، 1/7 پر آ جاؤ۔ کیوں یہ اتنا کیوں چھوڑ دیں، کشن بھی چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ شاید شرعی میراث میں کسی کو جو حصہ ملے، شاید وہ اتنا غریب ہو تمہارے عزیزوں میں سے کہ اس کو یہ الگ سے تحفہ مل سکے، شاید یہ کسی اور مقام پہ استعمال ہو جائے، تو اپنا جو رائٹ ہے اس میں سے آف کر سکتے۔ میرا رائٹ تھا 1/3 پر، میں اپنے رائٹ میں سے 500 روپے اور چھوڑ دیتا ہوں پروسا کے لیے، وصیت کرتا ہوں 500 کم کے اوپر، 1000 کم کے اوپر، 2000 کم کے اوپر۔ امام فرما رہے ہیں وصیت مرنے سے پہلے ہوتی ہے، وصیت کے گواہ ہوتے ہیں، وصیت لکھی جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے وصیت کو بدلنے والا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا انجام دینے والا ہے۔ مگر 1/3 یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد رہا مسئلہ میرے واجبات کا کیا بنے گا، میرے قرضے کون دے گا؟ قرضے لیے تو میں نے تھے، دے گا کون؟ واجبات کون ادا کرے گا؟ کہ سارے تمہارے قرضے، تمہارے واجبات، صرف ایک حج کا موضوع الگ ہے۔ کہ جس مرنے والے نے حج نہ کیا ہو، حج واجب ہونے کے بعد، تو اس کی میراث کی تقسیم سے پہلے حج کروایا جائے گا۔
کیونکہ حج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، جیسے حج خدا کا حق ایسے خمس آل محمد کا حق۔ خدا کا حق تو مان لیا، آل محمد کا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو قبلہ کیا خانہ کعبہ کے پاس سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، حج کیسے کرو گے؟ تو جیسے وہاں حج کر سکتے ہو چاہے دل میں کچھ بھی بات آئے، ویسے واجب خمس کو بھی ادا کرنا، چاہے دل میں کوئی خیال سلوات پڑے محمد و آل محمد۔ شریعت مقدسہ نے، وقت میرے پاس بہت کم ہے اور باتیں بہت طولانی ہیں، اس کی صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہبہ اپنی زندگی میں گفٹ دینا، ایک وصیت اپنی زندگی میں، میرے واجبات کی ادائیگی میرے 1/3 سے ہوگی۔ اس 1/3 میں اگر گنجائش نہیں بنی تو باقی ورثہ اگر اپنے حصے سے کچھ ڈونیشن دے دیں میرے واجبات کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ باقی ورثہ کے حصے سے میرے واجبات ادا نہیں ہوں گے۔ یہ 2/3 جو ہے یہ پورا حصہ پورا کے پورا میرے ورثہ کا ہے۔ کون ورثہ؟ قرآن میں چلیے تو سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، یہ 2 آیتیں پوری میراث کو بیان کر رہی۔ اس طرح 2 آیتیں میراث کے لیے، 1 آیت خمس کے لیے، 1 آیت حج کے لیے۔ کون وارث بنے گا؟ کیا بیٹی ہو بیٹا ہو، بہن ہو بھائی ہو، ماں ہو باپ ہو، 3 طبقات ہیں ورثہ کے۔ پہلا طبقہ الگ، دوسرا الگ، تیسرا الگ، بیوی کا حصہ الگ۔ میں اشارہ کرتا ہوں صرف ماں اور باپ اگر زندہ ہو تو ان کا 6ٹھا حصہ ہے، اور اگر بیٹے اور بیٹیاں ہو، بیوی ساتھ میں ہو تو بیوی کا 8واں حصہ، بیٹی کا 1 حصہ، بیٹے کے 2 حصے۔ بہت سمپل باتیں، یہ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اس بات پہ جھگڑا ہوگا، میری وہاں پکڑ ہوگی اور یہاں پکڑ دھکڑ ہوگی۔ بیٹا کہے گا دکان میری، بیٹی کہے گی مکان میں، خلوات پڑے محمد و آل محمد ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ اگر ہم نے تربیت نہیں کی، وصیت پر عمل، اپنی وصیت کر کے ہی نہیں گئے، مر گئے، کیا پتہ کب مر جائے، مجھے بھی پتہ نہیں کہ مجلس سے پہنچ کے گھر پہنچوں نہیں پہنچوں گا، تو مر گئے تو کیا ہوگا؟ ہنگامہ ہوگا۔ اور امام عسکری علیہ السلام شاہ فرماتے کہ دنیا میں انسان پہچانا گیا اپنے اموال سے، اور آخرت میں پہچانا جائے گا اپنے اعمال سے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہاں سے جب جائیں گے تو پیچھے والے پوچھیں گے کہ کیا چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پہنچیں گے تو پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو۔ اور عجیب مشکل ہے، کفن میں جیب بھی کوئی نہیں ہے، ساتھ رکھ کے لے جاتے اپنے، شاید فرشتے رشوت قبول کر لیں۔ فرشتے بھی عجیب ہے، پروردگار نے ایسے فرشتے رکھے جو مسکراتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی مومن مر جائے، اللہم مات علی حب آل محمد، اگر وہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ فبشر بالجنہ ملک الموت، تو اسے ملک الموت جنت کی بشارت دے گا۔ ثم منکر و نکیر، پھر منکر اور نکیر جنت کی بشارت دیں گے۔ شرط ہے آل محمد کی محبت میں مرنا۔ اور کیا خبر، ہم زندہ تو آل محمد کی محبت پر ہیں، مریں کس کی محبت پر، یہی بتا دیں۔ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کتنا سخت جملہ ہے۔ یا رسول اللہ فرماتے الا من احیا علی حب آل محمد، تو ہم سب کامیاب تھے
کہ جو آل محمد کی محبت میں زندہ رہے وہ شہید ہے، نہیں جو مر جائے آل محمد کی محبت پر۔ بڑا فرق ہے زندہ رہنے اور مرنے میں۔ مرتے وقت انسان کا دل کہاں لگا ہوا ہے، ارے یہ مکان، ارے یہ فلاں دکان، یہ فلاں بینک بیلنس، ساری محبت کس کی آ گئی؟ مال کی۔ آپ فرماتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد، ہم مر رہے ہیں حب مال میں، حب آل محمد میں نہیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مومنوں پر لطف و کرم کیا کہ شروع سے مجھے اور آپ کو ہمارے والدین نے ایسا بنا دیا کہ ہم نے ہر ایک کو قربان کیا آل محمد پر۔ اگر یہ آخر وقت کی بات باقی رہے، اگر حلال کے ساتھ اختیار کیا ہو تو یہ آخر وقت کی بات باقی رہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی آل محمد کے نام پر جان مانگ لے تو مال تو کیا جان دے دیں گے، اور اگر آل محمد کی محبت پر جان دے سکتے ہیں تو پھر کامیاب۔ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی طویل روایت کے اندر، اللہ من مات علی بغض آل محمد مات کافر۔ اتنا بڑا فرق ہے، حب آل محمد شہید، بغض آل محمد کفر۔ تو اب دو ہی باتیں ہیں، یا کوئی مر رہا ہے حب آل محمد پر، یا کوئی مر رہا ہے بغض آل محمد پر۔ فیصلہ کرنا مرنے والے نے ہے، کس پہ مرے گا، حب آل محمد پہ مرے گا یا بغض آل محمد پہ مرے گا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی بھر سکھایا حسینیت کے ساتھ ساتھ چلنا۔ ہم نے تو کبھی یزیدیت کو اچھا کہا ہی نہیں، چاہے کتنے ہی اتحاد بنا لو، اتحاد اور ہیں اور عقیدے پر جنگ اور ہے۔ بس میں نے بات کو مکمل کیا۔ جواب سب نے دینا ہے، ہم نے اور آپ نے۔ زندگی کیسے گزاری، جوانی کن کاموں میں صرف کر دی، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آخری سوال ہے بعض روایات میں، آل محمد کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ آل محمد کے ساتھ کس نے کیا کیا؟ ہم نے حق ادا کیا، صرف مجلس ماتم کیا، حق بھی ادا کیا، یا اپنے ذہن کے خیالات کے مطابق آگے بڑھتے رہے، حق ادا کیا ہم نے؟ کیا حق تھا آل محمد کا؟ اللہ اکبر۔ سرکار سید الشہداء کربلا کے میدان سے تمہیں یاد کر رہے تھے اور فرماتے تھے اپنے فرزند سے، بیٹا سید سجاد جب رہائی پا کر وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دے۔ اور کٹے ہوئے حلق سے آواز آتی تھی، بنیا الیہ، سکینہ کو قریب بلا کے فرمایا تھا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فانظرونی، اے میرے شیعو جب کبھی خوشگوار پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کا تذکرہ کرنا مجھ غریب الوطن کا نام لے لینا۔ اللہ اکبر۔ کتنا حق تھا سرکار سید الشہداء کا، سب کچھ قربان نام حسین پر، مال میں سے ہو کہ اولاد میں سے ہو کہ اپنی جان تک کیوں نہ ہو، لیکن کتنا بھی انسان فریاد کر سکے۔ ابھی سویم کا عنوان ہے نا، پرسہ داروں کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنے باپ کے جنازے کو اٹھایا، کس طرح سے اپنے باپ کے جنازے کو دفنایا، کتنے لوگ جمع ہو کر فاتحہ خوانی کے لیے آ گئے، کوئی نہ تھا جو حسین کے یتیموں کو پرسہ دیتا،
اس کا سویم کہاں ہو سکا؟ اس کا لاشا دفن نہ ہوا، اس کا لاشا دفن کیسے ہوتا؟ اس کا لاشا اٹھایا ہی نہ گیا۔ امام نے سب کے تو لاشیں اٹھائے تھے، بس 2 لاشیں رہ گئے، ایک وصیت کی بنا پر، دوسرا غربت کی بنا پر۔ وصیت تو مولا عباس کی تھی، غربت آقا حسین کی اپنی تھی کہ اٹھانے والا ہی کوئی نہ تھا۔ ارے رونے والوں، ابھی ذاکر اول پڑھ رہے تھے نا کہ جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کی لاش پر اس عالم میں پہنچی ہے کہ پہلے تو پہچان نہ سکی، 2 قدم آگے بڑھ گئی، پھر پیچھے ہٹی، لاش حسین کو پتھروں کے درمیان سے، ٹوٹی ہوئی تلواروں کے درمیان سے نکالا، سینہ پامال کو اپنے سینے سے لگا کے فرمایا انت اخی الحسین۔ اس کے بعد لاش حسین کو جس نے پامال کو ہاتھوں پہ اٹھایا، خدا سے کلام کیا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے خدا ہماری یہ قربانی قبول کر لینا۔ بہن کا یہ عالم ہے، بیٹے کا عالم یہ عجیب ہے، اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو نوکے سے نہ پر دیکھا، بیمار جھک گیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ بابا بیمار بیٹے کا سلام، بابا لاچار بیٹے کا سلام۔ رونے والوں، 22 سال کا جوان بیٹا اپنے باپ کی لاش کو اس عالم میں چھوڑ کے چلا۔ رونے والوں، اس پورے شہر میں کوئی لاش روڈ پہ پڑی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، جیسے ہی اطلاع ملتی ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 4 اداروں کے لوگ آ جاتے ہیں، NGOs میں کام کرنے والے پہنچ جاتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اٹھا کے لے جائے۔ لاوارث ہے تو کیا ہوا، ہے تو پڑی ہوئی لاش انسان نہ۔ رونے والوں، آج کوئی غریب میت بھی بغیر کفن کے دفن نہیں ہوتی۔ آئے زہرا کا لال بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین کربلا پر، امام سجاد کی نگاہیں بابا کی لاش پر پڑی، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، قریب تھا کہ زمین پہ گر جائیں اور شہید ہو جائیں۔ جناب زینب نے آواز دے کر متوجہ کیا، بیٹا سجاد سنبھالیے، آپ کو کچھ ہو گیا تو کون ہمیں لے کے چلے گا؟ تو فریاد کرنے لگے، اے پھوپھی اماں، کیا میرا بابا مسلمان بھی نہ تھا؟ اے پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کی لاش بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین کربلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ مرحوم کے درجات بلند فرما، مرحوم کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما، مرحوم کو فدائے حسین کے نام کی برکت سے مولا حسین کا جوار نصیب فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے اعمال صالحات قبول و مقبول فرما، مرحوم کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ورثہ کو پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما، اور جو مرحوم کے باقی واجبات ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا شب جمعہ مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا
کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما خدایا فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہیں روشنی کا انتظام ہے جنت المعلا قبر ابو طالب پر ویرانی ہے خدایا آپ تمام تر اہل باطل کو تباہ و برباد فرما جنت البقیع اور معلا کے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں ہمارے مرحومین کے ساتھ شامل فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحوم سید فدا حسنین جعفری ابن سید محمد اعظم جعفری اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین آپ اپنے تمام مرحومین تمام ارواح مومنین اور مومنات تمام شہداء ملت کو یاد فرماتے ہوئے ساتھ فرما دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد بسم الله هو الله لم يلد هو الله لم يلد ولم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وجعل محمد وآله المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين